سب سے پہلے طارق نواز صاحب اور عبید العلوی صاحب کے حوالے سے کیا کہوں، پچھلے دنوں میں یہیں سے شروع کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ کافی لوگ فوت ہوئے پیچھے، کچھ میرے قریب ترین دوست بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے۔ یہی ہوا کہ شاید جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس سے میں نے لکھا، لیکن یقین جانیں کہ الوی صاحب کی ڈیتھ جیسے تھی تو میں بار بار آفس سے آ کے کوشش کرتا کہ میں لکھوں، میں کس طرح کیا لکھوں، لیکن میری سوچیں جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر کوئی 2 ویک ہوئے 3 ویک ہوئے، طارق نواز صاحب کی فوتگی ہوئی، تو میں بڑی مشکل سے، یہ ایک لمحہ تھا، یہ پورا سال کچھ اسی طرح گزرا، اس کے جو اثرات ہوئے ہم سب پہ، مجھ سمیت تمام لوگوں پہ، اس کے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی اور نفسیاتی اثرات بھی بڑے مختلف تھے۔ سرکل بکوٹ کی صحافت میں طارق نواز صاحب اور عبید اللہ علوی 2 ایسے نام تھے جن کے بغیر میں کہتا ہوں کہ اس دن تک شاید یہ صحافت نامکمل تھی سرکل بکوٹ کی، اور یہ مقامی لوگوں کے جو ہمارے خطہ ہے سرکل بکوٹ، اس کی فرسٹ ڈیفنس لائن تھے یہ دونوں بندے۔ اور میں ملاقات کے حوالے سے لکھوں تو میری صحافت جو رہی وہ اسلام آباد کی رہی۔ ابتدا میں میرا جس علاقے سے تعلق تھا کوئی ایسا تھا بھی نہیں کہ شاید میرا لکھنے کا جو عمل شروع ہوا وہ میری اسٹوڈنٹ لائف سے تھا۔ ہمارے علاقے سے نوید بھائی تھے، ظاہر ہے اس کے علاوہ میں نیوز پیپر ہی پڑھتا تھا، لیکن یہ جو لوگ تھے، جب میں اسلام آباد آیا، میں یونیورسٹی میں آیا تو میری یہاں ملاقات ہوئی عبید اللہ علوی صاحب سے۔ میں کہوں کہ جو جرنلسٹ ہے بیسیکلی جرنلسٹ لٹریچر پڑھے بغیر میرا خیال ہے جرنلزم بڑا مشکل ہے۔ میں باقی نوجوان صحافی ہیں، سینئرز ہیں ظاہر ہے مجھ سے، لیکن لٹریچر کسی بھی طرح کا لٹریچر آپ کہیں کہ اس کے بغیر آپ میں نہ وہ تھاٹس آ سکتی ہیں، نہ وہ ایکسپریشن آ سکتے ہیں آپ کے۔ تو اس لحاظ سے یہ میری بڑی خوش قسمتی رہی کہ میری ملاقات عبید اللہ علوی صاحب سے ہوئی۔ عبید اللہ علوی ایک جرنلسٹ، ایک مصنف، ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک تاریخ دان اور بہت کچھ۔ عبید اللہ علوی صحافی سے کچھ میں کہتا ہوں کہ ظاہر قرآن مجید کا پہاڑی زبان میں ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ عبید اللہ علوی کے حوالے سے کہ وہ ہمارے لیے ایک وہ بیکن لائٹ ہے، ہمارے لیے ایک روشنی کا میں کہتا ہوں مینار ہے، قطبی۔ یہ میں ان کے لیے لکھا تھا پچھلے سال جب سال اینڈ ہو رہا تھا، یہ 2019 ہے، تو میں نے بیٹھے بیٹھے لکھا، شاید نوید بھائی کو بھی وہ میری تحریر شاید یاد پڑ گئی ہوگی، تو میں نے تمام لوگ ہماری جیسے ہیبٹ ہے فیس بک ہے جی میرا یہ سال کیسا رہا، سیاسی جو کارکنان ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جرنلسٹ بھی ہمارے، اور میں نے کہا کہ عبید اللہ علوی اور طارق نواز صاحب یا ظاہر ہے سارا سال میں نے اپنے جو میں نے رائٹ اپ لکھا، میں نے انہیں صحافتی دہقان کہا۔ دہقان سے میری مراد یہ تھی کہ یہ پورا سال اسی طرح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور ظاہر ہے اپنے انہی معاملات میں، سرکل بکوٹ ہے ہمارا، ایبٹ آباد کی صحافت ہے، اس حوالے سے وہ معلومات لینا شروع ہو جاتے ہیں صبح اٹھ کے کہ جی ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں شدید تر ان کی طرف سے محنت، اور اس حوالے سے وہ ہمیشہ کیوریس رہتے تھے۔ عبید اللہ علوی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ یہ لکھتے تھے کہ جی آج فلاں کا، بچوں کے متعلق لکھتے تھے جی فلاں نے ٹاپ کر لیا، اس بچے نے ایگزامینیشن میں اس طرح کر لیا، فلاں کے بچے نے CSS کر لیا، ایون لورا سے لے کر میں کہوں کہ مری سے لے کر تو شاید وہ ایبٹ آباد تک۔ تو مجھے لگا کہ یار ہمیں بھی لکھنا چاہیے ان لوگوں پہ، تو میں نے لکھا۔ تو عبید اللہ علوی صاحب نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہم بھی انسان ہیں، میں بھی انتظار میں رہتا تھا، آپ نے میرے متعلق لکھا اور طارق نواز صاحب کے متعلق یہ لکھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور بڑے خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد مختلف موقعوں پہ میں انہیں اپنی تحریریں بھی شیئر کرتا تھا مختلف۔ اور میں کہوں کہ ہماری جو
لوکل صحافت ہوتی ہے یا ایز اے ہول جو صحافت ہے، میرے خیال میں اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں جرنلسٹ کے. ظاہر کمپٹیشن ہے، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں شخصیات، میں طارق نواز صاحب کے ساتھ ایک بڑا دلی تعلق رہا، تو طارق نواز صاحب اور عبید اللہ علوی صاحب، یہ ان چیزوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے جو انسانی تضاد ہوتے ہیں ان سے ماورا تھی یہ دونوں شخصیت، عبید اللہ علوی صاحب بھی اور طارق صاحب بھی. تو اسی تحریر میں نے ان کے متعلق مختلف لکھا کہ عبید اللہ علوی صاحب جو ہیں وہ انتہائی مطلب دھیمے انداز میں اپنے جو ان کا خبر کا جو ان کا نیوز کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ طارق نواز صاحب وہ جو ہے وہ عقاب کی طرح جبڑتے ہیں. تو وہ بڑا انہیں علوی صاحب کو بڑا اچھا لگا میرا وہ ایکسکینپور جملہ. کہتے ہیں کہ آپ نے میرے متعلق تو دھیما کہا لیکن میرے حوالے سے گلے بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا جی ظاہر ہے، میں نے کہا کہ جی آپ بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اور وہ بھی. جرنلسٹ جو ہوتا ہے مختلف اس کی لائف کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک بڑا رومانوی ہوتا ہے، آپ لوگ جرنلسٹ ہیں یا سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑا رومانوی پہلو ہوتا ہے. اس حوالے سے لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں جی ایسے تھے، اس طرح تھا جی، فلاں انہوں نے فلاں کیا، ایسا کیا. اس حوالے سے ہم کچھ رومانوی ان کے متعلق بھی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جرنلسٹ ایز اے ہول، آپ اسے سرکل بکوٹ کا جرنلسٹ کہیں، آپ اسے ایبٹ کا جرنلسٹ کہیں، یا ایز اے ہول جو ہماری پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اس کی زندگی میں جس طرح ظاہر ہے میں کہوں کہ اگر وہ دونوں شخصیات یا جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ڈیفینس لائن ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے مطلب معاشرتی اور اس کے جو سیاسی حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اسی حوالے سے ان کو ریئیکشن بھی فیس کرنے پڑتے ہیں مختلف قسم کے. اور اس ریئیکشن میں مختلف مسائل جرنلسٹ کے اس میں اپنے، میرے خیال ہے کہ جرنلسٹ کا عام طور پہ اپنا جو گھر ہوتا ہے یا اس کی سوشل لائف بڑی شدید متاثر ہوتی ہے، اور ان کے مسائل مختلف، ان کی فیملی سفر کرتی ہیں اس حوالے سے. ان دونوں جرنلسٹ کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا، اور ہمارے جو سارے یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ تھوڑا سا سجیسٹو ہو جاؤں گا. یہ ظاہر تقریب تو بڑی مختلف ہے، ان جرنلسٹ کے متعلق ہمیں انہیں ظاہر یاد کرنا ہے، اچھا موقع بھی ملا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں کچھ اس طرح کی مطلب اس پلیٹ فارم پہ میری تجویز ہوں گی کہ ہم کسی طریقے سے انٹیگریٹ ہو جائیں. جس طرح ایبٹ پریس کلب بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، ظاہر ہے ادھر ہم لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. میں بھی گیا ہوں ایبٹ پریس کلب میں، مختلف دوست ہیں ان کی وساطت سے. لیکن سرکل بکوٹ میں اشتیاق بھائی کو تجویز دی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم ہو. یہ بہت بڑا یہ کاوش ہے، شاید ہمارے سعیم بھائی نے اور اشتیاق بھائی نے کی ہے، اس کے بعد یہ ان لوگوں نے سینئرز نے کی ہے. لیکن اس کے علاوہ عام طور پہ میں یہی کہوں گا کہ ہم کچھ باتیں دونوں شخصیات کے متعلق، یہ بڑی شخصیات تھی، میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں عبید اللہ علوی صاحب کے متعلق یا طارق صاحب کے متعلق میں کچھ الفاظ میں ان کا احاطہ کر سکوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے لکھتے ہوئے بھی بہت بار سوچا، یہ بڑا مشکل تھا. اس میں دو باتیں تھیں، ایک میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، اور وہ شخصیات بہت بڑی تھی. علوی صاحب دیکھیں بہت بڑی ادبی، علمی اور صحافتی شخصیت تھے، اور طارق صاحب کا کردار جو تھا، ان کا جو کریکٹر تھا، ان میں جو بولڈنس اور جو کریج تھی وہ اتنی بے مثال تھی کہ یقین کریں کہ میں نے بڑے بڑے جرنلسٹ میں نہیں دیکھی. ان لوگوں کے لیے ہمیں الفاظ دینے تو ہمارے الفاظ بہت کم ہوں گے. لیکن میں کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم کہ ہم لوگ کچھ ایسا انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم ہو، جس طرح بھی آپ کہیں اسے، آپ کوئی پریس کلب کہیں یا جس طرح کہ ہم یونائٹ ہو جائیں. اور دوسری چیز میں نے دیکھی کہ جس وقت ہم میں سے کسی کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں عام طور پہ، میں مختصر کروں گا عاطف بھائی، ہم میں سے مختلف لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں جس وقت سوشل میڈیا پہ عام طور پہ لوگ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آئی تھنک آپ کے سیاسی کارکنان ہیں، ان کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں مختلف ہیں. اس میں عام طور پہ ہمیں کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم واپس ان لوگوں کی طرف کوئی اس طرح کا ہمارا لائے عمل بن سکے. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا
ایون الوی صاحب کے ساتھ بھی ایشو ہوا اور طارق نواز صاحب کے ساتھ بھی ایشو ہوا. بڑے بہترین الفاظ میں انہیں یاد کر رہے ہیں, لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی دکھی بھی ہوتی ہیں. اور وہ جرنلسٹ ظاہر ہے ہر دور میں کوئی ایک جرنلسٹ نہیں ہے, وہ سارے لوگ ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میری تجویز ہوگی کہ ہم لوگ اگر کوئی مشترکہ ایسا یہ جو پہلا ہوا ہے یہ انڈیویجول کی کاوش ہے, یہ جو آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں ریفرنس آپ نے کیا, اور یہ عمدہ کاوش ہے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان تمام حضرات کو. لیکن اس چیز کو یونائٹ اور سے آرگنائز کرنے کے لیے مستقبل میں کوئی آج تقریب کے بعد آپ لوگ کریں کوئی لائے عمل بھی اس حوالے سے اپنایا جائے. تو یہ میری تجویز ہوگی کہ اس حوالے سے آج ہمارے اکٹھا ہونے کا بھی بہت مشکل ہوتا ہے آئندہ اس طرح کا ہم سب تمام لوگوں کا. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک گلیات کو بھی ساتھ رکھیں. دیکھیں میں پورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کہہ رہا ہوں, گلیات بھی رکھیں جتنا ایکسپینڈ کر لیں. لیکن لاسٹ میں میں کہوں کہ میرے پاس بالکل بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان دو عظیم اور بڑی شخصیات کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کا احاطہ کر سکوں ان کے کردار کا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ تھے شمس عباسی صاحب. ایک دو قانونی میرے پاس رہ گئے, اس کے بعد سینئر صحافی صاحبان